بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لائے ہیں، ایسا عمل لائے ہیں جو ہر قسم کے مشکلات کا حل ہے، ہر قسم کی پریشانی کا حل ہے، چاہے روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، چاہے نوکری کا مسئلہ ہو، یعنی جو بھی مسئلہ ہو، یعنی جو بھی آپ کی خواہش ہو، اس کے حل کے لیے ایسا وظیفہ لائے ہیں کہ آپ کا وہ جائز مسئلہ بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ وظیفہ ہے آیت کریمہ کا۔ آیت کریمہ کون سی آیت ہے؟ پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کے وظیفے سے پہلے ہم آپ کو آیت کریمہ کے فضائل بتائیں گے تاکہ آپ کے ایمان میں اور زیادہ پختگی ہو۔ ہر دور میں حکمران اپنے مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے۔ اس دور کے اندر گوانتانامو ہے، ابو غریب جیل ہے، بگرام جیل جیسے نہایت بدترین قید خانوں یا جیل خانوں کے نام سے ہم سب سن رہے ہیں اور واقف ہیں۔ لیکن اس سائنسی دور کے حساب سے کیا کوئی ایسا قید خانہ بنا سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی قیدی کو لیے ہوئے ہزاروں میٹر پانی کے نیچے چلی جائے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور جہاں نہ ہوا ہو نہ آکسیجن ہو لیکن قیدی پھر بھی صحیح سلامت اور زندہ رہے؟ جب کوئی نہیں، ایسا قید خانہ صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی، آپ کو جھوٹا مانتی رہی اور کفر اور ضد اور عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ بالکل مایوس ہو گئے، قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم میں ارشاد فرماتے ہیں، پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ، جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں قید خانے سے اللہ کو پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کیا۔ نوٹ کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک، اس کا مطلب ہے سبحان اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ پھر انی کنت من الظالمین، اپنے غلطیوں کا اقرار کیا
اور اعتراف کیا، ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکر ہیں، بے صبر ہیں، اپنے ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم اور قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اپنی کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی ہے۔ اس کی برکتوں سے ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے قید خانے یعنی مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو دوسری طرف ان کے مشرک قوم بھی شرک کے ظلمتوں سے آزاد ہوئی اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی، ایک اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئی۔ انسانی تاریخ میں واحد قوم ہے جنہیں اللہ کا عذاب آنے کے بعد نجات ملی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ یونس میں بتایا، پس کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو فائدہ ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اسے اس دعا کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید لا الہ الا انت بھی ہے، تسبیح اور تنزیہ بھی ہے یعنی سبحانک، اور استغفار بھی ہے یعنی انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وقت پوری امت گونا گو مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں میں گہری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات کا شکار ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب اس دعا کی معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی معنی اور مطلب کو سمجھیں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پکاریں اور اس سے فریاد کریں اور اس سے دعا مانگیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آیت کریمہ کی فضیلت۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا بھی اللہ پر بھروسہ ہے۔ کیوں نہ ہم بھی اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اپنے معاملات، اپنے پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ تو ہر نماز کے بعد کم سے کم چھوٹا وظیفہ کرنا ہے تو 111 مرتبہ ہم اول اور آخر درود شریف پڑھیں اور 111 مرتبہ ہم آیت کریمہ کا ورد کریں۔ ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے۔ اگر لمبا وظیفہ کرنا ہے تو 1.25 لاکھ کا کریں۔ اس کے لیے ایک بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ایک بندہ پڑھے، 10-12 بندے مل کر 1.25 لاکھ کا اگر وظیفہ کریں
اور 1.25 لاکھ پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی جائز تمنا ہوگی اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے، آپ کے لین دین، کاروبار، شادی، رشتہ، یعنی جو بھی آپ کا جائز معاملہ ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ہماری وہ دعائیں قبول فرمائے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، وہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے ہمیں پناہ دے جن سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے اوپر آل پر رکھ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔